ہر روز چھٹی کے بعد دوپہر کے وقت بچے اس باغ میں کھیلا کرتے۔ وہ ایک سبز اور نرم گھاس والا بڑا سا خوبصورت باغ تھا، جس کے آڑو کے درخت موسم بہار میں گلابی اور موتیوں جیسے سفید پھولوں سے بھر جاتے۔ پرندے درختوں پر چہچہاتے اور بچے ان کے نغمے سننے کے لیے ان درختوں کے نیچے ٹھہر جایا کرتے۔ وہ کتنے خوش قسمت ہیں، اتنا خوبصورت باغ انہیں کھیلنے کو ملا۔ وہ اکثر سوچتے اور خوش ہوتے، لیکن ان کی خوشی قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن اس باغ کا مالک دیو واپس آ گیا۔ اس نے جب اپنے باغ میں بچوں کو کھیلتے دیکھا تو غصے سے دھاڑنے لگا۔ تم اس باغ میں کیا کر رہے ہو؟ مارے ڈر کے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ بات کان کھول کر سن لو، میرا باغ صرف میرا ہے۔ اس نے باغ کے گردا گرد ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی اور لکھ کر لگا دیا، باغ میں داخل ہونے والے بچوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ وہ ایک بہت ہی خود غرض دیو تھا۔ بیچارے بچوں کے لیے اب کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے سڑک پر کھیلنا چاہا، لیکن وہ بہت گندی اور پتھریلی تھی۔ وہ اکثر دیوار کے باہر منڈلاتے اور اندر کی خوبصورتی اور اپنی خوشی کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ہر طرف موسم بہار آیا، لیکن دیو کا باغ بہار سے محروم رہا۔ وہاں ابھی تک موسم سرما ٹھہرا ہوا تھا۔ پرندے دیو کے باغ سے دور دور ہی رہے اور درختوں میں پھول کھلنا بھول گئے۔ ایک دن ایک خوبصورت پھول نے گھاس سے سر نکالا، پھر اس کی نظر نوٹس بورڈ پر پڑی۔ اس سے بچوں پر ترس آیا اور اس نے افسوس سے اپنا سر دوبارہ گھاس میں چھپا لیا اور دکھی ہو کر سو رہا۔ اس باغ میں صرف یخ بستہ کوہرا اور برف ہی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں خوشی سے چلائے، ہم پورا سال یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ پھر گھاس نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی اور درخت چاندی کے معلوم ہونے لگے۔ پھر انہوں نے شمال کی ہوا کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کی دعوت دی۔ وہ سرد ہوا آئی اور تمام دن باغ میں اڑتی رہی۔ اسے یہ جگہ ایسی پسند آئی کہ اولوں کے طوفان کو بھی اپنے ساتھ ٹھہرنے کے لیے بلا لیا۔ وہ ہر روز 3 گھنٹے چھت پر دھمال ڈالتے اور باغ میں جس قدر تیز بھاگ سکتے تھے بھاگتے پھرتے۔ اپنی کھڑکی میں بیٹھے خود غرض دیو نے برف سے سفید باغ پر نگاہ ڈالی اور سوچا، موسم بہار آنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ مجھے امید ہے موسم بہار آ کر رہے گا، لیکن نہ تو موسم بہار آیا اور نہ ہی موسم گرمی۔ خزاں نے ہر باغ میں سونے کے رنگ بکھیر دیے، لیکن دیو کے باغ کو اس نے کچھ نہیں دیا۔ یہ ایک خود غرض دیو ہے، میں اسے کچھ نہیں دوں گی۔ سو دیو کے باغ میں ہمیشہ کے لیے موسم سرما ٹھہر گیا۔ یہاں اب شمالی ہوائیں، برف باری کے طوفان اور یالہ باری رہتی تھی۔ ایک دن جبکہ دیو ابھی اپنے بستر میں ہی تھا، اس نے بہت خوبصورت موسیقی سنی۔ وہ اتنی مدھر تھی کہ اس نے سوچا یہ ضرور بادشاہ کے موسیقار ہیں جو ادھر سے گزر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ محض ایک پرندہ تھا جو اس کی کھڑکی کے باہر بیٹھا گا رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد پرندے کی آواز سن کر اسے وہ دنیا کی خوبصورت ترین موسیقی محسوس ہوئی۔ تب اچانک یالہ باری کا رقص تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ شمالی ہوا نے چیخنا بند کیا اور ہلکی ہوا کے ساتھ ایک مہک کھڑکی کے راستے اندر آ گئی۔ اس نے باہر دیکھا، وہ ایک حیران کن منظر تھا۔ دیوار میں چھوٹا سا سوراخ بن چکا تھا اور بچے اس سے اندر آ رہے تھے۔ وہ درختوں کی شاخوں پر بیٹھے تھے۔ وہ جدھر نگاہ اٹھاتا درخت پر ایک بچے کو دیکھتا۔
بچوں کو دوبارہ دیکھ کر درخت خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ان کی شاخیں جھکی جا رہی تھیں، پرندے ہوا میں چہکتے پھر رہے تھے اور پھول گھاس سے سر نکالے خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہایت دلکش نظارہ تھا، لیکن اس منظر سے پرے ایک کونا ایسا تھا جہاں ابھی تک برف جمی تھی اور موسم سرما ٹھہرا ہوا تھا۔ وہیں ایک چھوٹا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ درخت کی شاخوں تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دیو کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا وہ کتنا خود غرض تھا۔ اب میں سمجھا میرے باغ میں موسم بہار کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس بچے کو درخت پر بٹھاؤں گا اور دیوار توڑ دوں گا، اور میرا باغ ہمیشہ بچوں کے لیے کھلا رہے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے پچھلے سلوک پر نادم ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور باغ میں آ گیا، لیکن اسے دیکھتے ہی بچے ڈر کر بھاگ گئے اور موسم سرما پھر سے باغ میں ٹھہر گیا۔ لیکن چھوٹا لڑکا کھڑا رہا، کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دیو آہستگی سے اس کی طرف بڑھا، اسے ہاتھ میں اٹھا کر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بٹھا دیا۔ لڑکے کے بیٹھتے ہی درخت کھل اٹھا، پرندے آ کر چہکنے لگے۔ بچے نے پیار سے اپنی باہیں دیو کی گردن میں ڈالی اور اس کی گال پر پیار کیا۔ اس محبت پر دیو کا دل پگھل گیا۔ جب بچوں نے دور سے یہ منظر دیکھا تو واپس باغ میں آ گئے، اور ان کے ساتھ ہی موسم بہار بھی لوٹ آیا۔ دیو نے بچوں سے کہا، اب یہ تم سب کا باغ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار کو توڑ ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب لوگ ادھر سے گزرے تو انہوں نے دیو کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ بچے سارا دن دیو کے ساتھ کھیلتے رہے، اور جب اسے الوداع کہنے آئے تو دیو نے اس چھوٹے لڑکے کے متعلق پوچھا جس نے اسے پیار کیا تھا۔ بچے کہنے لگے، شاید وہ جا چکا ہے۔ اچھا، اسے کہنا کہ وہ کل ضرور آئے۔ بچے کہنے لگے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتا ہے، ہم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ سن کر دیو بہت اداس ہوا۔ اس کے بعد بچے ہر روز اسکول کے بعد کھیلنے آتے رہے، لیکن وہ بچہ کبھی نہیں آیا جو دیو کا سب سے پہلا دوست تھا اور جسے دیو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، اگر کبھی وہ بچہ واپس آیا تو وہ اسے کیسے ملے گا۔ لیکن سال ہا سال گزرتے گئے اور وہ لڑکا واپس نہیں آیا۔ اب دیو بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے باغ میں بینچ پر بیٹھ کر انہیں کھیلتے دیکھتا رہتا۔ وہ سوچتا، میرے باغ میں بہت خوبصورت پھول کھلتے ہیں، لیکن خوبصورت ترین پھول بچے ہیں۔ سردیوں کی ایک صبح اس نے کپڑے بدلتے ہوئے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی اور پھر دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ باغ کے ایک دور کے کونے میں ایک سنہری درخت کھل رہا تھا اور اس کے نیچے اس کا محبوب بچہ کھڑا تھا۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو کر سیڑھیاں پھلانگتا باغ میں جا پہنچا اور بچے کے قریب پہنچ کر ہچکچا گیا۔ پھر اس کے اور قریب گیا تو مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ دھاڑنے لگا، کس نے تمہیں زخمی کرنے کی جرت کی ہے؟ کیونکہ بچے کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان تھے اور پاؤں سے بھی خون رس رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کس نے تمہیں زخمی کیا ہے، میں تلوار سے اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ بچہ اسے دیکھ کر مسکرایا،
کسی نے نہیں، یہ محبت کے زخم ہیں۔ کون ہو تم؟ خوف اور احترام کے ملے جلے جذبے سے دیو مغلوب ہو گیا۔ وہ بچے کے سامنے دوزانو ہو گیا۔ بچہ مسکرایا اور کہا، تم نے ایک دفعہ مجھے اپنے باغ میں کھیلنے کی اجازت دی تھی، آج تم میرے ساتھ میرے باغ میں آ سکتے ہو، جنت کے باغ میں۔ اور اس دوپہر جب بچے باغ میں کھیلنے آئے تو انہوں نے دیو کو ایک درخت کے نیچے پڑے دیکھا۔ درخت پورا کھل گیا تھا اور دیو مر چکا تھا۔